معصیت چھڑوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی۔ تو اسی حساب سے حضرت امام ربانی مجدد الافسانی نے فرمایا کہ جو سالک اپنے آپ کو خارج زدہ کتے سے گھٹیا نہیں سمجھتا وہ سلسلہ نقش بندیہ مجدیہ کا فیض نہیں پا سکتا، بالکل میں کو مٹا کے رکھ دیا۔ اب عام سالک کو یہ کہتے ہیں تو کیا جو کوئی شیخ ہوگا وہ نہیں اپنے آپ کو یہ سمجھے گا؟ اس کے ہر وقت دماغ میں یہی باتیں گھومتی رہتی کہ میں خارج زدہ کتے سے بھی گھٹیا ہوں۔ بلکہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ مشائخ اپنے آپ کو بھنگی کی طرح سمجھتے ہیں، جیسے بھنگی نالیاں صاف کرتا ہے نا تو اس کے اوپر بھی چھینٹے پڑ جاتے ہیں، اسی طرح وہ شیخ توجہ دیتا ہے، دعائیں کرتا ہے، لوگوں کو سلیقہ طریقہ بتاتا ہے گناہوں کے سے بچنے کا، تو لوگوں کے گناہوں کی نحوست اس پر بھی پڑ جاتی ہے۔ پھر اس کو حکم ہے کہ تہجد پڑھ، روئیں، لمبی تہجد پڑھیں تاکہ وہ جو لوگوں کی ظلمت ہے وہ تمہارے سے دور ہو جائے۔ عام شیخ تو چھوٹا سا آدمی ہے، نبی کو اللہ نے حکم دیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب لوگ کافروں کو دعوت و تبلیغ سے آپ فارغ ہو جائیں اب خود تہجد پہ محنت کریں، اللہ کی طرف رغبت کریں۔ کہ نحوست تو پڑتی، حضور نے فرمایا میرے دل کے اوپر بھی غبار آ جاتا ہے، حتیٰ کہ میں 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ تو اسرار پڑھتے، ایک بندہ ٹی وی دیکھتا ہے، وی سی آر دیکھتا ہے، زناکاریاں، بدکاریاں، کیا کیا اس نے بلنڈر مارے ہوئے، اب وہ آ جاتا ہے۔ اب اس کو دھکے دے کے تو نہیں نکال سکتے کہ حضرت میں نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا۔ اب وہ حضرت بتائیں گے کہ یہ آیت پڑھو رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ جو ننگی فلمیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں، یہ سورہ قصص کے پہلے 2 رکوع میں آیت ہے، یہ گناہ کبیرہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ گانے سننے والوں کو بتائی، انہوں نے گانے سے توبہ کر لی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا تھا نا ایک فرعونی کہ وہ مر گیا تھا، تو اس وقت حضرت نے یہ دعا مانگی کہ اے میرے رب میں نے اپنی جان پہ ظلم کر دی، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے نقد کہا فغفر لہ، معاف کر دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ تو گناہ کبیرہ، صغیرہ، ریا، دکھاوا، عجب، تکبر، دل کی غفلت، لاینی باتیں، لائن لگی ہوئی ہے گناہوں کی، تو ان سب پر توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ تو اس لیے مشائخ پھر توبہ استغفار کرواتے ہیں، بندے کو موت کی یاد دلاتے ہیں۔ اسی لیے ہم اکثر یہی کہتے ہیں کہ یہ سوچو، کیا سوچو کہ اگر میں ابھی مر گیا کیا بنے گا، قبر میں کیا بنے گا، حشر میں کیا بنے گا، اور اللہ کے سامنے میں کیسے پیش ہوں گا۔ یہ سوچتے رہیں، چند دن سوچے تو آپ کا دل دماغ صاف ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کو موت کا استحضار رہے گا اور واقعی محسوس ہوگا کہ میں اللہ کے سامنے کیا چیز لے کے جاؤں گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اللہ دل کے راز بھی کھول کے دکھائے گا۔ پھر کیا کریں؟ تو آج ہی توبہ استغفار کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور